بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں اردو کا، پیج نمبر 19 پر دوسرا سبق ہے امید کی خوشی۔ یہ سبق سر سید احمد خان نے لکھا ہے اور ان کی یہ تحریر ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہیں، آپ توجہ سے دیکھیے اور جو لفظ مشکل آئیں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، جملے کے لحاظ سے اس کے کیا مفہوم اور کیا معنی بن رہے ہیں۔ اے آسمان، سبق کا نام ہے امید کی خوشی، ٹھیک ہے؟ ہوپ انگلش میں کہتے ہیں آپ، ہوپ اردو میں کہتے ہیں امید۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امید جو ہے وہ ہمیں زندہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اچھا ہونے کا یقین کہ ہوگا اچھا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ بہت برے حالات ہوں، اگرچہ کہ بہت مشکلات ہوں، اگرچہ کہ بہت قرض ہو، آدمی جو ہے وہ مشقت میں ہو، لیکن وہ مشقت جھیلتا ہے اس بنیاد پر کہ اس مصیبت کے بعد راحت ہے، اس خرابی کے بعد اچھا ہونا ہے، اس رات کے بعد صبح ہے۔ تو یہ جو اچھا ہونے کی توقع انسان کو ہوتی ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امید۔ ہم کہتے ہیں نارملی امید پر دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، لیکن ہر روز زندہ رہنے کی امید لیے ہم روزمرہ کے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی تصور پر، اسی احساس پر سر سید احمد خان نے یہ مضمون لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ امید، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ کیا جملے ہیں، کیا بیان ہے! تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ تمثیل میں بات ہو رہی ہے عقل کے درمیان، یہ جب آدمی سوجھ بوجھ عقل لاجک لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس صرف کیا چیز ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے کہ ہاں وہ جو چاہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کو انہوں نے کیسے بیان کیا ہے؟ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الہان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، امید کی۔ اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لفظوں کی بنت اور جملوں کی بنت پر آپ خصوصی توجہ دیجیے۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، گہوارے جھولے کو کہتے ہیں۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پورا انہوں نے ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھا، پوری ایک منظر کشی جو ہے وہ کی ہے۔ بچہ جو ہے وہ جھولے میں ہے، ماں اپنے کام میں لگی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی جھولے کی ڈوری بھی ہلاتی جا رہی ہے اور لوری دے رہی ہے۔ کیا لوری ہے؟ سو رہ میرے بچے سو رہ میرے بچے سو رہ، ایسے گا کے وہ بچوں کو لوری دے رہی ہے اپنے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت، بچے کو کہہ رہی ہے نا، اے اپنے باپ کی مورت کا مطلب اپنے باپ سے ملتی جلتی شکل والے، اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کونپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے۔
ٹھیک ہے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، خار کہتے ہیں کانٹے کو، ٹھیک ہے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رہ میرے بچے سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہ، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، سو رہ میرے بچے سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہ، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ڈھیر کا مطلب قبر پر آ کر، آہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے، سو رہ میرے بچے سو رہ، سو رہ میرے بالے سو رہ، بالے لڑکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے لوری دے رہی ہے اور مستقبل کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں، حالانکہ بچہ بھی بہت چھوٹا سا ہے اور وہ جھولے میں موجود ہے، کئی طرح کی مصیبتوں میں وہ خاندان موجود ہے، ماں بھی باپ بھی اور کام کاج اور دیگر چیزیں، لیکن ایک امید ہے بچے کے بڑے ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں، یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنے ماں کے دل کو شاد کرنے لگا، شاد کا مطلب خوش کرنے لگا، اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، اسکول گیا بچہ، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے، بے ریا کا مطلب دکھاوے کے بغیر، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں، تو امید یہ ہو گئی کہ اب یہ بڑا بچہ ہوگا، لیاقت مند ہوگا، مشہور ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ اس کے معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، آہ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، مہد کا مطلب ماں کی گود، جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پیراگراف انہوں نے بیان کیا کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، عبادت کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور اپنے دل کی محبت کا اظہار کر رہا ہے والدین کے ساتھ، تو ان کو اور امید اچھی لگ رہی ہے کہ مستقبل ان کا اچھا ہوگا۔ آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں، دیکھ وہ بے گناہ قیدی، یہ اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے، وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 خانوں میں بند ہے، ٹھیک ہے، آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس میں تفصیل ہے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا تھا۔
اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار بے یارو دیار کا مطلب اپنا مقام نہیں، اپنی جگہ نہیں، اور اپنا جان پہچان والا کوئی نہیں، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، ان کے جو باپ تھے یعقوب علیہ السلام، ان کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو بہت نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے، اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق جو ہے سر سید احمد خان نے سارے لوگوں کو اپنے مضمون کے طور پر بیان کیا ہے۔ مضمون جو ہے وہ ایک ایسا نثر پارہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک احساس کو، کسی ایک خیال کو تمثیل لے کے، تشبیہات لے کے مصنف جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، کسی ایک موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے، اس میں کوئی کردار، کوئی کیریکٹر، کوئی کہانی نہیں ہوتی، صحیح ہے، یعنی اس کا بتانے کا مقصود کوئی واقعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی واقعہ بتانے کا مقصود ہو، اس میں کردار بنا دیے جائیں تو پھر وہ کہانی ہوگی، کہانی میں پھر افسانہ ہے، ناول ہے، لیکن اپنے خیالات کا اظہار آپ جب کریں کسی تمثیل میں یا کسی کردار کے بغیر یا کسی کہانی کے بغیر، تو اسے ہم نارملی مضمون کہتے ہیں۔ ابھی نئے طرز میں اسے انشائیہ کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں ہم، جتنے بھی مضامین اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں کردار نہیں ہے بلکہ کسی احساس کو، کسی خیال کو اپنے مصنف نے، خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کو سکھانے سے ہو، لوگوں کی تربیت سے ہو، اخلاقی تربیت سے ہو، یا خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ طنز و مزاح سے ہو، ایسا بھی ہوتا ہے طنز و مزاح سے ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے احساس کے بیان سے ہو، ٹھیک ہے، وہ سب کی سب چیزیں پہلے ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ مضمون ہے، لیکن اب ہم اسے مضمون کے بجائے ایک نئی صنف کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انشائیہ۔ سن 70 کے بعد سے جو ہے وہ یہ ایک نئی صنف متعارف ہوئی ہے، انشائیہ، تو یہ مضمون بھی دراصل ایک انشائیہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں لفظ امید کو اور امید سے جڑے انسانی احساس کو جو ہے موضوع بنایا ہے، اور یقیناً ساری دنیا کے لوگوں کے پاس جو خوشی ہوتی ہے اس کا تعلق ہی امید سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بظاہر جس زندگی میں یا جس رواں حال میں ہم موجود ہوتے ہیں اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی تنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بیماری کی آفت ہے، اس میں جو ہے وہ غربت کی آفت ہے، اس میں مشقت کا جو ہے وہ زیادتی ہے، لیکن ان سب کو آدمی جھیل جاتا ہے، ان سب کو آدمی برداشت کر لیتا ہے، لاگو کر لیتا اپنے اوپر، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اس امید پر کہ اس کے بعد اسے راحت ملے گی، اس کے بعد اسے وہ تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو امید جو ہے وہ ہمیشہ برقرار ہونی چاہیے۔ مایوسی، امید کا جو الٹ ہے وہ نا امیدی یا مایوسی۔ ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، کتنے ہی برے حال ہوں آپ ہمیشہ اچھے کی توقع رکھیں، ٹھیک ہے، اچھے کی ہمیشہ امید رکھیں، توقع جو ہے وہ اچھے کی موجود رہے، اور وہ توقع اگر نہیں ہوگی، امید نہیں ہوگی، تو پھر آپ کا جو ایکشن ہے وہ متاثر ہوگا۔ آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا، یا جو آپ چاہ رہے ہیں اس کام سے، اس مشقت سے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس سے وہ حاصل نہیں ہوگا تو آپ وہ کام انجام نہیں دیں گے۔ دنیا کی تمام ترقی، تمام لوگ، تمام سائنسی ایجادات کے پیچھے امید ہوتی ہے،
ہر تجربہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کسی نئی تحقیق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہر شخص کے دل میں امید جو ہے وہ جاگزیں ہوتی ہے، کہ اس امید کے سہارے وہ اپنے عقل کو، اپنی فکر کو دوڑاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس امید کو ہمیشہ اپنی زندگی میں برقرار رکھیں. جب بھی آپ کسی مشکل کا شکار ہوں، مشقت کا شکار ہوں، آپ کے پاس ایک روشن پہلو ہمیشہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس روشن پہلو کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں. میں نے دیکھا ہے جتنے لوگ دنیا میں خودکشی کرتے ہیں، اور اکثر لوگ دنیا میں خودکشی کر لیتے ہیں، پریشانی، غم یا کسی نتیجے تک نہیں پہنچنے کا جو دکھ ان کو ہوتا ہے، یا اپنی ذات کے بے بس ہونے کا دکھ جو انہیں ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ خودکشی کر لیتے ہیں. یہ نا امیدی کا انتہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کر ڈالتا ہے. مسلمان بطور خدا پہ یقین رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ہر معاملے میں خدا سے امید رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم خود سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا ماضی کے اندر یہ سب بیکار تھا. خود سے نفرت، خود کی تذلیل، اس سے بھی روکنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے امید کہ خدا آپ کو معاف کر دے گا. اور خدا اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ جو بھی مجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں. تو جو احساس جرم ہے خودکشی کے پیچھے اور نا امیدی کے پیچھے، بعض اوقات احساس جرم ہوتا ہے، اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے. اپنی ذات کی نفی اور احساس جرم کو آپ اگر ایک طرف رکھیں اور خدا کی مہربانی اور خدا کی عظمت اور خدا کی رحمت کو آپ دوسری جانب رکھیں، تو خدا کی رحمت، اس کی مہربانی بے پایاں ہے، وہ بہت بڑا سمندر ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہمیشہ قائم رکھیں. اس سبق میں سر سید احمد خان نے دراصل سارے مسلمانوں کو، اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو بہت سیاسی لحاظ سے پس گئے تھے، ٹھیک ہے، سماجی لحاظ سے پس گئے تھے، معاشی لحاظ سے ان کا جو ہے وہ استحصال ہو چکا تھا، اس موقع پر وہ مسلمانوں کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس کو ٹھیک ہونے کی امید پر زندگی کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دی جائے. اور مثال بھی پھر انہوں نے لی یوسف علیہ السلام کی. اگر آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس تو حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ جس سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی توقع ان کو موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان شدید حالات کے اندر بھی نکالا، اور ان کو وہ خوشی اور وہ پازیٹیو چیز جو ان کی زندگی میں آنی تھی وہ میسر آئی. صرف اور صرف قید خانے میں ان کو جو زندگی تھی، اور ان کے پاس جو صرف واحد چیز تھی وہ تھی امید کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس سبق کو دوبارہ پڑھیے. خاص طور پر پڑھنے کا انداز آپ کا ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں یہاں آپ کو پڑھا رہا ہوں. ٹھہر ٹھہر کر جملے پڑھیں، جملے پورے پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ جملہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی. یاد رکھیے، اردو آپ کی اگر اچھی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، تو آپ کے پاس علم کے بہت سارے دروازے کھولنے کی چابی ہے. علم کے بے شمار دروازے آپ کے پاس جب کھلیں گے جب آپ کی اردو اچھی ہوگی. خاص طور پر قرآن مجید کا مطالعہ آپ جب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی اردو اچھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح مذہبی کتابوں کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ، شاعری، یہ سب کا سب آپ کے پاس جو اسٹف ہے اس وقت وہ اردو زبان میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اردو اچھی ہو، آپ کی اردو کی ووکیبلری اچھی ہو. آپ جو سبق بھی پڑھ رہے ہیں اس میں جو نئے خیالات آتے جا رہے ہیں، ان سارے خیالات کو آپ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، چلیں، اوکے، اللہ حافظ.